بات یہ ہے کہ سوویت یونین کے کولیپس کے بعد 29 سال پہلے سیموئل ہنٹنگٹن ایک امریکی پولیٹیکل سائنٹسٹ نے تہذیبوں کے تصادم کا وہ مشہور نظریہ دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کرۂ ارض پر 8 شاخص تہذیبیں موجود ہیں، جن میں سے 4 تہذیبیں مردہ کی سی حالت میں اور باقی 4 تہذیبیں زندہ ہیں۔ ان 4 زندہ تہذیبوں میں سے ایک حاکم ہے مغربی تہذیب کہ جو ماڈرنٹی کی شکل میں کرۂ ارض پر راج کر رہا ہے، اور باقی 3 تہذیبیں راج تو نہیں کرتی لیکن زندہ اور فعال ہیں۔ عیسائیت میں آرتھوڈاکسی رشین تہذیب، کنفیوشسزم کی بنیاد پر چینی تہذیب اور ایران کی محوریت کے ساتھ اسلامی تہذیب، یہ 3 مختلف تہذیبیں ہیں، ایک دوسرے سے ملتی نہیں کیونکہ ان کا کوئی نظریاتی وابستگی نہیں، لیکن یہ تینوں مغربی تہذیب کے لیے خطرناک ہے۔ باقی دوسرے مغربی باتیں سننے اور ماننے کو تیار ہیں۔ جہاں تک مغرب کے سامنے ڈٹنے، انہیں للکارنے اور مغرب کے مقابل قابلیت و صلاحیت کی بات کی جائے تو یہی 3 تہذیبوں روسی، چینی اور ایرانی ہی کے نام آئیں گے۔ یہ بیان 29 یا 30 سال پہلے سیموئل ہنٹنگٹن نے اس مضمون میں دیا تھا جو بعد میں دی کلیش آف سیولائزیشن یا تہذیبوں کا تصادم کے نام سے کتابی شکل میں تبدیل ہوئی، جس میں امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کو ایک اسٹریٹجیکل تجویز دی گئی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ مختلف ممالک کے ذریعے جغرافیائی طور پر ان 3 ممالک کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کرنی ہوگی کہ وہ جغرافیائی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے۔ نیٹو کے مشرق کی طرف پیش قدمی کے منصوبے میں ایک ایک کر کے کئی ممالک کو اپنی گرفت میں لینے کی سازش کھل کر سامنے آیا، جن میں پولینڈ، لتویا، لیتونیا، اسٹونیا، رومانیا، ہنگری، خود یہی یوکران کے مسائل سامنے ہیں۔ مختلف ممالک جن کے نام منصوبے میں شامل تھے ان میں سلوینیا، مونٹینیگرو، مقدونیہ، سربیا، سابقہ یوگوسلاوی ممالک، ایک ایک کر کے یہ مشرقی یورپی ممالک یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے درخواستیں دے رہے تھے، اور اگر وہ راضی ہو جائے تو انہیں نیٹو میں بھی شامل کیا جائے۔ لیکن امریکہ اور یورپی یونین کا روس کے ساتھ معاہدہ اس بات پر تھی کہ اگر وہ یورپی یونین میں شامل ہو گئے تو وہ مزید نیٹو میں شامل نہیں ہو سکیں گے، لیکن ان کے روس تک پہنچنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اگر روس اور چین اور ایران کے درمیان حائل ہونا ہی تھے تو انہیں ایشیا میں پیش قدمی کرنی چاہیے تھی۔ ہوا یوں کہ ترکی کے ذریعے کہ جو واحد ایشیائی نیٹو ممبر کنٹری ہے، ترکی کے راستے سے مشرق کی طرف نیٹو کی پیش قدمی کی شروعات ہو۔ قفقاز کے 3 ممالک یعنی آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا نیٹو میں شامل ہوں گے، اور یہی 3 ممالک آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا کو نیٹو میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ بلیک سی سے لے کر کیسپین سی تک یہ خطہ ایران اور روس کے درمیان نیٹو کے کنٹرول میں ہوتی۔ کیسپین سی عبور کر کے نیٹو وسطی ایشیا میں داخل ہوتی۔ وسطی ایشیا کے 5 ممالک قازقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمانستان اور تاجکستان، یہ وہ 5 ممالک ہیں جو وسطی ایشیا میں سابقہ سوویت یونین کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ انہیں بھی نیٹو میں شامل ہونا چاہیے تھا تاکہ آہستہ آہستہ پیشروی کر کے سیکیورٹی انتظامات کی آڑ میں وسطی ایشیا بھی نیٹو کا حصہ بنے۔ تو کیسپین سی کے دونوں اطراف نیٹو کی گرفت میں چلی جاتی۔ 5 ممالک وسطی ایشیا میں اور 3 ممالک قفقاز میں۔ نیٹو سے وابستہ یہ 8 ممالک ایران اور روس کے درمیان ایک لمبی سی دیوار کی شکل میں کھڑی ہو جاتی۔ اگلا ملک افغانستان تھا۔ افغانستان کو نیٹو میں شامل ہونا تھا اور اس سے نچلا ملک پاکستان بھی۔ 3 ممالک قفقاز میں، 5 ممالک وسطی ایشیا میں اور ساتھ میں افغانستان و پاکستان کی شمولیت بھی ہو جاتی تو بنتے 10 ممالک۔ نیٹو زمینی راستے سے بحر عمان و بحر مکران اور بالخصوص بحر ہند میں داخل ہو جاتی۔ اب آپ نقشہ ہی دیکھ لیں، اگر یہ 10 ممالک نیٹو میں شامل ہوتے تو شمال اور مشرقی ممالک کے ذریعے کہ جو نیٹو کے اب تک ممبر بن چکے ہوتے، ایک لمبی سی دیوار کی صورت میں ایران کا محاصرہ کیا جاتا۔ ایران اور روس و چین کے درمیان فاصلہ اور مشرقی حصے میں چین اور روس کے لیے بھی کافی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی۔ یہ رہا وہ منصوبہ جو سیموئل ہنٹنگٹن کے تہذیبوں کی جنگ کے نظریے کی بنیاد پر روسی، چینی
اور ایران اسلامی، ان تینوں تہذیبوں کو الگ الگ رکھا جانا چاہیے تھا تاکہ ان کے آپس میں کسی طرح سے جغرافیائی ہم آہنگی نہ ہو، کیونکہ یہ مغربی تہذیب کے لیے خطرناک ہے۔ 29 سال اس نظریے کے اوپر کام کیے گئے اور یہ نظریہ مغرب کی مدد کرنے میں کامیاب رہا۔ سموئل ہنٹنگٹن کے نظریے کے 9 سال بعد 11 ستمبر کے واقعے کے ساتھ امریکہ کو گرم لوہے پر ہتھوڑا مارنے کا بہانہ ملا۔ پوری تیاری کے ساتھ افغانستان میں آ کر اپنا ڈھیرا جمایا، چینی، ایرانی اور روسی تہذیب کی جانب پیش قدمی۔ اب انہیں افغانستان سے باہر وسطی ایشیا میں اپنے اڈے قائم کرنے کا بہانہ مل گئے تھے۔ اپنے ملک کے لیے ایک مرتبہ 3 بلین اور پھر 6 بلین ڈالر وصول کرنے والے پاکستانی صدر پرویز مشرف سے یہ کہا گیا کہ ویسے بھی تمہارا انڈیا کے ساتھ بنتا نہیں، اگر اس عمل کو آگے بڑھانے میں کچھ ہمارا ساتھ دو کہ نیٹو مشرق کی طرف بڑھے، پاکستان نیٹو کا حصہ بنے، افغانستان نیٹو کا حصہ بنے، تو اس صورت میں بھارت کے خلاف تحفظ کی ضمانت یقینی ہے۔ افغانستان کے معاملے میں پاکستان نے امریکہ کی بھرپور تعاون کی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 2021 کے موسم گرما میں امریکہ اور اس کے ساتھ آنے والے 32-33 ممالک کے افواج افغانستان سے فرار ہوئے۔ یعنی نیٹو کی ایشیا میں مشرق کی جانب پیش قدمی کی اسٹریٹجی ناکام ہو گئی۔ گزشتہ 25-26 برسوں کے دوران ایران کے اسٹریٹجک مینجمنٹ کی ایک خوبی یہ رہی کہ ایران نے امریکی اسٹریٹجی کو عملی جامہ پہنانے سے روکنے کے لیے حفاظتی انتظامات پر غور کیا۔ لہٰذا اس اقدام میں جمہوری اسلامی کی کامیابی کی ایک جہت یہ تھی کہ اس نے نیٹو کو مشرق اور اس کے قلب کی طرف پیش قدمی کرنے سے روکے رکھا، اور نیٹو ترکی سے ایک قدم بھی آگے نہ آ سکا۔ اب یہ سارے اقدامات جو ایران نے انتہائی پروفیشنل انداز میں انجام دیے کہ قفقاز، وسطی ایشیا، مشرقی ایران، افغانستان اور پاکستان، نیٹو ان ممالک میں سے کسی کو بھی اپنی رکنیت میں نہ لا سکے اور کسی بھی طرح ایران کا محاصرہ نہ کر سکے۔ یہ وہ نکات ہیں جن کے واضح ہونے اور اس کے وجوہات سامنے آنے میں شاید چند دہائیاں لگے، لیکن ایران کے اسٹریٹجک پالیسی کا سب سے مؤثر پہلو اس اسٹریٹجی پر حملہ کرنا تھا، جس سے مغرب کی یہ نقشہ کشی کمزور پڑ گئی اور اپنی بے خاصیتی کو ظاہر کیا۔ اس سال اپنی افواج اکٹھی کر کے افغانستان سے نکل گئے۔